جی اس میں مکمل رہائی کے لیے بھی ہماری پیٹیشن جو ہیں وہ یہاں پہ چل رہی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس ایک آرڈر ہے عدالت کا آلریڈی کہ ہر ہفتے میں مجھے ایک ملاقات ان کے ساتھ کرنی چاہیے, کیونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میرا ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے, اور مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. اب اس پہ میری عمران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات, اس پہ مشاورت, ابھی پھر ہمارا بجٹ ابھی آنے والا ہے, 100 بلین کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں وہ میرا لیڈر ہے, اس پارٹی کا وہ ہیڈ ہے, اس کا ایک ویژن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کا انپٹ آئے. لیکن اگر مجھے ملاقات ہی نہیں چھوڑیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ تو میں ان کے ویژن کو اس طریقے سے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتا. تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے, باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے جو واجبات ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں, باقی ہم نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, کیا ہمارے اس وقت کتنی گنجائش ہے ہمارے پاس, اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پارٹی پالیسی مینیفیسٹو کے مطابق. اور یہاں پہ ملاقات ہی 2 مہینے نہیں چھوڑتے یہ لوگ. تو بیسیکلی یہ زیادتی ہے بہت بڑی. میرے خیال میں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتیات کی جا رہی ہیں. جو لوگ بھی ذاتیات کر رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں, میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو لوگ ہردرمی کر رہے ہیں, انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں, وہ وقتی طور پہ شاید اپنی انا کو تسکین تو پہنچا رہے ہوں, لیکن وہ پاکستان کو صرف نقصان نہیں دے رہے, ٹھیک ٹھاک ایسا نقصان دے رہے ہیں کہ نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ٹائم میں پاکستان میں ہوا تھا, اور اس نے پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر. پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائسس ہیں اکنامک, ان سب کی وجوہات یہی لوگ ہیں. یہی وہ وجوہات کہ مینڈیٹ چوری کیا, الیکشن چوری کیا, پارٹی کا نشان لے لیا, پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی, تشدد کیا گیا لیڈرشپ کے اوپر, اس کے بعد ورکرز کے اوپر. ابھی تک ورکر جیلوں میں ہیں, ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں, انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا. اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے, اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی, ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو, ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں. اور کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر. تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں, آپ ریکارڈ اٹھا لیں. عمران خان وزیر اعظم تھا, کتنے حملے ہوئے, کتنے خودکش ہوئے, کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے, آپ دیکھ لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے کارروائیاں شروع ہوئی ہیں, اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے, فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک وتیرہ اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے, اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انف از انف, بس ہے. اب ملک کی سوچو, اس قوم کی سوچو, آنے والی نسلوں کی سوچو, اپنی ذات سے نکلو, اپنی انا سے نکلو. تھینک یو. یہ اسرار آفس نے جو اعتراض لگایا کہ عمران خان صاحب کی مرضی یا یہ جواب یہ دیں گے خدا صاحب, دائر نہیں ہوئی, یہ جواب یہ بہتر دے سکتے ہیں. جی آپ دے دیجیے. دیکھیں ہم نے